بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن الامور الشرعیہ یقع علی الذی اتصل به وصفا، اور امور شرعیہ سے نہے اس قسم پر واقع ہوتی ہے جس کے ساتھ قبح وصف کے طور پر متصل ہوتا ہے، یعنی قبیح لغیرہ وصفی عام طور پر۔ یہ عطف ہے ماتن کے قول عن الافعال الحسیہ پر۔ اے مراد یہ ہے والنہی عن الامور الشرعیہ، شرعی امور سے ممانعت اس قسم پر واقع ہوتی ہے جس کے ساتھ قبح وصفی طور پر ہوتا ہے، یعنی قبیح لغیرہ وصفی، یعنی یحمل علی انہ قبیح لغیرہ وصفا، یعنی افعال شرعیہ سے نہی قبیح لغیرہ وصفی پر محمول ہوتی ہے۔ والمراد بالامور الشرعیہ، اور شرعی امور سے مراد ما تغیرت معانیہ الاصلیہ بعد ورود الشرع بہا، وہ ہے کہ جن کے اصلی معانی ان کے بارے میں شریعت کے وارد ہونے کے بعد تبدیل ہو گئے ہوں۔ ورود شرع سے پہلے ان کا معنی کچھ اور رہا ہو، ورود شرع کے بعد ان کے معنی میں تبدیلی آ گئی ہو۔ کالصوم والصلاۃ والبیع والاجارہ، جیسے صوم، صلاۃ، بیع، اجارہ۔ فإن الصوم هو الامساک فی الاصل، کیونکہ لغوی اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے صوم مطلق امساک کا نام ہے، باز رہنا، رکنا، صرف امساک کا نام صوم ہے۔ وزیدت علیہ فی الشرع اشیاء، شریعت میں مطلق امساک پر روزے میں بہت سی چیزیں بڑھا دی گئی ہیں۔ مفطرات ثلاثہ کو خاص کیا گیا کہ ان سے بچنا، صبح صادق تک سے غروب آفتاب تک بچنا، یہ قیدیں بڑھا دی گئیں جو ورود شرع سے پہلے نہیں تھیں، تو معنی تبدیل ہو گیا۔ والصلاۃ هو الدعاء، اور صلاۃ کا اصلی معنی دعا ہے۔ وزیدت علیہ اشیاء، ورود شرع کے بعد اس پر بہت سی چیزیں بڑھا دی گئیں، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قعدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، وغیرہ ذالک۔ والبیع، اور بیع اصل میں مبادلۃ المال بالمال فقط، صرف مال کا مال سے تبادلہ، اس کو بیع کہتے ہیں اصلی معنی کے اعتبار سے۔ زیدت علیہ اہلی، اور پھر ورود شرع کے بعد اس پر بہت سی چیزیں بڑھا دی گئیں، جسے آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا کہ عاقدین عاقل و بالغ ہوں، کم از کم صاحب تمیز ہوں، ومحلیۃ المعقود علیہ، جس پر عقد ہو رہا ہے اس کے اندر مبی بننے کی صلاحیت ہو، معدوم نہ ہو، وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیع میں شرطیں ہیں، یہ اس کے لیے تو ہے نہیں کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کریں گے۔ یہاں یہ صرف دکھانا ہے کہ اس کا اصلی معنی یہ تھا، اور پھر اس پر کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا، معنی تبدیل ہو گیا۔ والاجارہ مبادلۃ المال بالمنافع، اور اجارہ کا اصلی معنی منافع کے عوض مال کا تبادلہ ہے، یہ اصلی معنی ہے۔ اس پر بھی بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ مستاجر معلوم ہو، معلومیت المستاجر، جس پر عقد اجارہ ہو رہا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، متعین ہو۔
ان دونوں یا ان 5 گھروں میں سے کوئی ایک گھر آپ کو اجارے پر دیا، مستاجر ہی نہیں معلوم ہے، وہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا، ہے نا؟ کوئی ایک کمرہ، کوئی ایک گھر متعین کرے گا نا۔ ایسے ہی اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے، کتنا دینا ہے، مدت کتنے مدت کے لیے ہے اجارہ، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، وغیرہ ذالکا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑھائی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے مثالیں دی ہیں، یہ افعال شرعیہ، امور شرعیہ کی مثالیں ہیں۔ ورود شرع کے بعد ان کے معانی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ فالنہی عن ہذہ الافعال، ان افعال اور امور سے نہی عند الاطلاق، جبکہ مطلق ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو، یحمل علی القبیح الوصفی، یہ قبیح لغیرہ وصفی پر محمول ہوگا عام طور پہ، ہے نا؟ کبھی کبھی قبیح لغیرہ مجاور بھی ہوگا، لیکن عموماً قبیح لغیرہ وصفی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ الا اذا دل الدلیل علی کونہ قبیحا لعینہ، ہاں اگر کوئی قرینہ قائم ہو، کوئی دلیل پائی جائے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ قبیح لعینہ ہے، تو اس کو قبیح لعینہ پر محمول کریں گے، ورنہ امور شرعیہ سے نہی کو قبیح لغیرہ پر وصفی پر محمول کیا جائے گا عمومی طور پر۔ اب قرینہ کی مثال کی ہو امور شرعیہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ قبیح لعینہ ہی ہو، جیسے مضامین کی بے، ملاقیح کی بے، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا، مضمون کی جمع مضامین، ملقوح کی جمع ملاقیح، مضمونہ اور ملقوحہ کی جمع بھی مضامین اور ملاقیح بتائی گئی ہے نا۔ مضامین کا معنی یہ ہوتا ہے، زمانے جاہلیت میں آپ لوگوں نے قدوری میں پڑھا بھی ہوگا، ہے نا، یاد نہ ہو الگ چیز ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں بے کا ایک رواج تھا کہ اس نر کے نطفے سے جو بھی پیدا ہوگا اس کو میں نے آپ سے اتنے میں بیچ دیا، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اسے بیچ دیا، اس کو مضمون بولتے تھے، ہے نا۔ اور ملاقی یعنی اس مادہ کے پیٹ سے جو ہوگا وہ سب آپ سے بیچ دیا، جو اس کے پیٹ میں پتہ نہیں ہے بھی کہ ویسے پھولا ہے، پیدا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہے نا، تو اسے ملاقی، ہے نا، یہ بے رائج تھی، یہ بے معدوم ہے نا، معدوم کی بے باطل ہے نا۔ یہاں قرینہ موجود ہے، اس لیے یہ قبیح لعینہ ہی ہے، اگرچہ یہ کیا نام ہے امور شرعیہ سے ہے، بے، ہے نا، معنی پہلے کچھ تھا، ورود شرع کے بعد معنی تبدیل ہو گیا، تو یہ افعال شرعیہ سے ہوا، امور شرعیہ سے ہوا، اس کے باوجود بھی یہ قبیح لعینہ ہی ہے کیونکہ قرینہ پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا، ہے نا، قرینہ ہے نا، حدیثیں موجود ہیں اور ساری چیزیں ہیں، ہے نا، ان قرائن کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں یا بغیر وضو کے نماز پڑھنا، یہ قبیح لعینہ ہی ہوا، بلکہ بعض حالتوں میں تو کفر بھی ہو جاتا ہے۔ استخفاف صلاۃ کے لیے ناپاکی میں نماز پڑھے کوئی، لأن القبح یثبت اقتضاءً، امور شرعیہ سے جو نہی ثابت ہوتی ہے وہ قبیح لغیرہ وصفی ہے، کیونکہ یہاں قبح اقتضاءً ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ کریں گے کہ اقتضاءً کیسے ثابت ہوتا ہے۔ فلا يتحقق على وجہ، لہذا اس طرح نہیں ثابت ہوگا یبطل به المقتضی، کہ اس سے مقتضی یعنی نہی ہی باطل ہو جائے۔ ایک ہے منہی عنہ، جس چیز سے روکا گیا، ہے نا، ایک ہے نہی، ہے نا، نہی ہے تو منہی عنہ ہے، ایک چیز ہے منہی عنہ میں قبح، تین چیزیں، نہی، منہی عنہ کا قبیح ہونا، ہے نا، تو نہی یہ مقتضی قبح ہوتا ہے، اس میں فاعل، نہی یہ مقتضی ہوتا ہے، قبح کا یہ تقاضا کرتا ہے،
اور قبح یہ مقتضا ہوتا ہے نہی کی بنیاد پر وہ ثابت ہوتا ہے اقتضا ہے نا. اور قبح پایا کہاں جاتا ہے؟ منہی عنہ ہے نا. تو تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ مقتضی کیا ہے اور مقتضا کیا ہے. اب اسی کی روشنی میں پوری بحث سمجھنا ہے. دلیل علی الدعوی الاخیرہ، یہ دعوی اخیرہ کی دلیل ہے، یعنی امور شرعیہ سے نہ ہے، یہ قبیح لغیرہ وصفی ہے، اسی کی دلیل. وہ بیان ہو یقتضی بستن، اور اس کے بیان کے لیے کچھ تفصیل درکار ہے. وہ ہوا، اور وہ تفصیل یہ ہے، ان فی النہی عن الافعال الشرعیہ اختلافا، افعال شرعیہ سے نہی کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے. فقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، انہ یقتضی القبح لعینہ، افعال شرعیہ سے نہی قبیح لعینہ. کیا ہے؟ قبیح لعینہ ہے پہلی دلیل. وہ الکامل، اس لیے کہ قبیح ہونے میں قبیح لعینہ کامل ہے، اور اطلاق کے وقت جو کامل ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے. لہذا امور شرعیہ سے نہ ہے، یہ قبیح لعینہ ہوگا. دوسری دلیل یہ ہے کہ قیاساً علی الاول، پہلے پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی جیسے افعال حسیہ سے نہ ہے قبیح لعینہ ہے، اسی طریقے سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے افعال شرعیہ سے بھی نہ قبیح لعینہ ہوگی. یہ ان کی دو دلیلیں ہیں علامہ آیاتی، جیسا کہ ان قریب آئے گا. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں، اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا، ان النہی یراد بہ عدم الفعل مضافا الی اختیار العباد. نہی سے مراد بندے کے اختیار کی جانب نسبت کرتے ہوئے فعل کا نہ ہونا ہے، یعنی بندہ کر سکتا ہے پھر منع کریں. بندے کے اختیار میں ہو پھر منع کریں تو وہ نہی ہے. وہی اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہی سے مراد بندے کے اختیار کی جانب نسبت کرتے ہوئے فعل کا نہ ہونا ہے، یعنی وہ اپنے اختیار ہو اور نہ کرے. تو جب وہاں منع کیا جائے گا تو وہ نہی ہوگا. فَإِنْ كَفَّ عَنِ الْمَنْهِي عَنْهُ بے اختیار ہی، اس کے اختیار میں ہے. اب اگر وہ منہی عنہ سے اپنے اختیار سے باز آ جائے یصاب علیہ، تو ثواب پائے گا. اختیار ہے اس کا کرنے نہ کرنے دونوں کا، ہے نا. لیکن منہی عنہ ہونے کی وجہ سے اپنے اختیار سے اس نے نہیں کیا تو یصاب علیہ، اس پر ثواب پائے گا. وَإِلَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، اور اگر اپنے اختیار سے کر لیا تو سزا پائے گا. وَإِن لَّمْ يَكُن ثَمَّ اخْتِيَارٌ، اور اگر وہاں بندے کو اختیار ہی نہ ہو، فعل نہ ہو، فعل کا نہ ہونا ہو لیکن بندے کا اختیار نہ ہو، سُمِّيَ ذَلِكَ الْكَفْ نَفْيًا وَنَسْخًا. تو اب ایسی صورت میں جب بندے کا اختیار نہ ہو، عدم فعل ہو، تو اسے نہی کا نام نہیں دیں گے بلکہ نفی اور نسخ کا نام دیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ یہ نفی ہے، نسخ ہے، اسے نہی کا نام نہیں دیا جائے گا. لا نہین، اسے نہیں کہیں گے. ایک محسوس مثال کے ذریعے سے اس کو یہ سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ کما جیسے اذا لم یکن فی الکوز ماء، ایک گلاس ہے، گلاس میں پانی نہیں ہے، گلاس ہے، گلاس میں پانی نہیں ہے. وہ یقال لہ، سامنے والے سے آپ سے کہا جائے لا تشرب، مت پینا، پانی ہی نہیں ہے، مت پینا کیا؟ لا تشرب فعل کیا ہے؟ فعل نہ ہے نا، لا تشرب، مت پیو، ہے نا. لیکن یہ فعل نہ ہے، نفع ہے، کیونکہ بندے کا اختیار نہیں ہے. معنوی طور پہ اختیار ہے، پانی ہوتا تب تو وہ پی سکتا تھا یا نہیں پیتا. جب ہے ہی نہیں تو اختیار ہے؟ اختیار نہیں ہے ہی نہیں، اختیار کہاں سے رہے گا؟
ہے نا، پینے نہ پینے کا ہوتا تو پینے نہ پینے کا اختیار ہوتا ہے ہی نہیں پانی اس میں، ہے نا. تو اگرچہ وہ لا تشرب کہہ رہا ہے لیکن یہ ہوگا کیا اختیار نہ ہونے کی وجہ سے؟ نفی ہوگا، ہے نا. فہذا نفی، یہ کیا ہے؟ نفی ہے. وَإِنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ بِوَجُودِ الْمَاءِ، اور اگر یہی لا تشرب اس سے کہا جائے اور پیالے میں پانی موجود ہو، ثم ينهى، تو اسے نہیں کہیں گے. پانی ہے اس سے کہہ رہا ہے مت پینا، تو وہ اپنے اختیار سے پی بھی سکتا ہے تو حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اپنے اختیار سے بچ بھی سکتا ہے تو حکم کی بجاوری ہوگی. اگر اپنے اختیار سے بچ گیا حکم کی بجاوری کیا ثواب پائے گا، اور اگر عام آدمی ہے تو فرما بردار سمجھا جائے گا، اور اگر کر لیا تو نافرمان سمجھا جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بندے کے نہی میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کا اختیار ہوتا ہے، نفی میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ بندے کے اختیار کی جانب منسوب نہیں ہوتا. فالاصل فی النہی، لہذا نہی میں اصل بندے کے اختیار سے فعل کا نہ ہونا ہے، یعنی اختیار ہونا چاہیے. اچھا، والقبح انما یثبت فی النہی اقتضاء ضرورت حکمت الناہی، اور نہی میں قبح ثابت ہوتا ہے ناہی کے حکیم ہونے کی وجہ سے اقتضاء. قبح نہی میں یہ روکنے والا اللہ عز و جل جو ناہی ہے، نہ منع کرنے والا ہے، وہ حکیم ہے، کسی ایسی چیز سے منع نہیں کرے گا جس میں اچھائی ہو، ہے نا. تو اقتضاء نہی میں قبح ثابت ہوتا ہے کیونکہ روکنے والا جو ہے وہ حکیم ہے. تو جب اقتضاء ثابت ہے فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ هَذَا الْقُبْحُ عَلَى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضِي عَنِ النَّهْيِ، لہذا یہاں قبح ایسے طریقے پر ثابت ہوگا جس سے مقتضی یعنی نہی باطل نہ ہو. یعنی قبح اس طرح کا ہوگا کہ مقتضی نہی باطل نہ ہو، نہی نفع میں تبدیل نہ ہو، بلکہ وہ نہی ہی رہے، ہے نا. اگر مقتضی یعنی نہی نفع میں تبدیل ہو جائے، مقتضی باطل ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں، ہے نا. یہ کبھی ہے کوئی ایسا کرے کہ نہی کو نفع میں تبدیل کر دے، ہے نا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کبھی ہے نا. لہذا قبح جو ہے ایسے طریقے پر ثابت ہوگا کہ مقتضی یعنی نہی میں تبدیلی نہ آئے، کہ وہ نہی سے، ہے نا، نفی ہو جائے. فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ هَذَا الْقُبْحُ عَلَى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضِي عَنِ النَّهِي لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْقُبْحُ قُبْحًا لِعَيْنِهِ، کیونکہ جب قبح قبیح لعینہ کی صورت اختیار کر لے گا صار النہی نفیا، جب قبیح لعینہ ہو جائے تو وہ نہی نفی ہو جائے گا، اسے اختیار ہی نہیں رہا بندے کو کرنے. قبیح لعینہ ذات ہی میں قبح ہے اس کے، تو بندے کو کرنے نہ کرنے کا کہاں اختیار رہ گیا، ہے نا، کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ہے نا. کبھی اختیار نہیں اسے ملے گا، تو اب وہاں نہی یہ نفع میں بدل جائے گا، کیونکہ جب قبح قبیح لعینہ ہو جائے گا تو یہ نہی نفع میں بدل جائے گا، وہ ابطل الاختیار، اور بندے کا اختیار ہی ختم ہو جائے گا. اب کہتے ہیں کہ اذ اختیار کل شیء ما یناسب، ہر چیز میں اختیار اس کی مناسبت سے ہوتا ہے نا. ہر چیز کا اختیار اس کی مناسبت سے ہوتا ہے. کسی کے پیر ہی نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ سٹھیاؤں پیدل چلے جاؤ، ہاتھ نہیں ہے، کریں ہاتھ سے اٹھا کر کے پانی پی لو، اختیار ہے. اب ہاتھ سے اٹھا کر پانی پینے پر وہ قادر ہے نا؟ نہیں قادر ہے جب ہاتھ نہیں ہے. پیدل سٹھیاؤں جانے پر قادر ہے جب پیر نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے اٹھا کر پانی پی لو، ہاتھ موجود ہے پیر نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار مسلوب ہے کیونکہ پیر نہیں ہے. یہ صحیح ہوگا؟ ہاتھ تو موجود ہے، اختیار تو ہے نا. ہر چیز میں اختیار اس کی مناسبت سے، ہر چیز میں اختیار اس کی مناسبت سے. اسی کو یہ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہاں پر میں نے ایک اسی مثال دی ہے، یہ جو مثال دیے ہیں اس پر سمجھائیں گے. اذ اختیار کل شیء ما یناسبہ، کیونکہ ہر چیز کا اختیار اس کی مناسبت سے ہوتا ہے. فاختیار الافعال الحسیہ،
افعال حسیہ میں اختیار جن میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے ورود شرع کے بعد، والقدرت و حسن، وہ حسی طور پر قادر ہونا ہے، کرنا ہے نا. اے یقدر الفاعل ان یفعل الزنا باختیارہ، یعنی فاعل اپنے اختیار سے جنا کر سکے، ثم یکف عنہ، پھر اس سے باز رہے، نظرا الی نہی اللہ تعالی، اللہ عز و جل کی نہی کی جانب نظر کرتے ہوئے، فیکون القبح ثم لعینہ، وہاں قبح کبھی لعینہ ہوگا، یعنی حسی طور پر کرنا ہے نا. یہ افعال حسیہ میں اختیار کا معنی ہے، لیکن افعال شرعیہ میں وہ اختیار الافعال الشرعیہ، اور افعال شرعیہ میں اختیار یہ ہے ان یکون اختیار الفعل فیہ من جانب الشارع، کہ اس میں اختیار بندے کو شارع کی جانب سے ہو. افعال حسیہ میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کا اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو کرے چاہے نہ کرے. افعال شرعیہ میں شارع کی جانب سے اسے اختیار ہوتا ہے کہ کرے یا نہ کرے، ہے نا. یہ دونوں میں فرق ہے، ابھی مثال دیں گے. یہ ان یکون اختیار الفعل فیہ من جانب الشارع ومع ذلک، شارع کی جانب سے اس میں بندے کو اختیار ہو، ومع ذلک ینہاہ عنہ، اس کے باوجود بندے کو اس سے منع کر دے شارع، اللہ عز و جل اس سے منع کر دے. مثلا ہے نا، روزہ ہے، نماز ہے، بیع ہے، اجارہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ امور شرعیہ ہیں. معزون ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے کی فرض ہے، اجازت تو چھوڑ دو، ہے نا. تو اب اللہ کی جانب سے اجازت ہے نا ان تمام چیزوں کی. کیا ایسے زنا میں بھی ہے؟ حد کیا نام خمر، شرب خمر میں بھی ہے؟ نہیں ہے نا. فرق ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو اب نماز، روزہ، یہ اللہ کی جانب سے ان کی اجازت ہے. ایام نہر میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا، اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، حدث کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. تو منع بھی ہے، معزون بھی ہے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں نا. یہاں وہاں جو فعل حسی ہے بندہ اپنے اختیار سے کرے نہ کرے، ہے نا. یہاں ایک جانب سے تو دیکھیں تو معزون ہے شارع کی جانب سے، پھر یوم نہر میں منع ہے، حدث کی حالت میں منع ہے نا. تو فیکون، تو امور شرعیہ جو ہوں گے معزوناً فی ہے، ایک جہت سے وہ ان کی اجازت ہوگی، وہ ممنوعاً ہو، ایک جہت سے وہ ممنوع بھی ہوں گے. دونوں چیزیں وہاں ہیں. ولا اجتمعان قط، اور یہ دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. الا ان یکون ذلک الفعل، مگر یہ کہ وہ فعل اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے ممنوع. تو نماز اپنی اصل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اجارہ، بیع اپنی اصل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، یہ کیا ہے؟ معزون، مشروع. لیکن وصف کے اعتبار سے نہر کا وصف فارض ہو گیا، ممنوع ہو گیا. حدث کا وصف فارض ہو گیا، ممنوع ہو گیا، ہے نا. وہ کبیہن بے اعتبار وصفی، اور اپنے وصف کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ کبیہ ہو. لہذا یہ دونوں میں فرق ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امور شرعیہ سے جو نہی ہوتی ہے وہ قبیح لغیرہ وصفی پر معمول ہوتی ہے، کیونکہ یہاں بندے کا اختیار ہی یہ ہے کہ اس کو اجازت دی گئی ہے اور منع بھی کیا گیا ہے. ولا یکفی فی ہذہ الافعال الشرعیہ الاختیار الحسی، اور افعال شرعیہ، امور شرعیہ میں اختیار حسی کافی نہیں ہے. جیسے کہ قسم اول میں ہے کہ جو افعال حسیہ ہیں اس میں حسی اختیار ہوتا ہے، بندے کا اختیار، اپنا خالص اختیار. یہاں شارع کی جانب سے من وجہ معزون اور من وجہ ممنوع، دونوں میں فرق ہے. والشافعی اذا قال بکمال القبح، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب امور شرعیہ سے نہی کو بھی کے بارے میں بھی کمال قبح کا قول کیا، آنی بعینہ، یعنی یہ فرمایا کہ وہ بھی قبیح لعینہ پر محمول ہوگا.
ذهب الاختیار الشرعی، تو جو اختیار شرعی ہے بندے کا وہ باطل ہو گیا، اور جب باطل ہو گیا تو یوم نحر میں روزہ نہ رکھو، یہ نہ رہا کہ نفی ہو گیا، نفی ہو گیا تو مقتضی باطل ہو گیا، حالانکہ مقتضی کو باطل کرنا درست نہیں ہے، قبیح ہے۔ لہذا امور شرعیہ سے جو نہی ہوگی وہ قبیح لغیرہ وصفی پر معمول ہوگی۔ وبقي الاختیار الحسی، اختیار حسی باقی رہا، وهو لا ينفعنا، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فصار النهي نفيا، تو اب یہ نہی نفی اور نسخ ہو گئی۔ وبطل المقتضی لرعایت المقتضی، اور مقتضی یعنی قبح کے لیے مقتضی نہی ہی باطل ہو گیا۔ وهو قبیح جدا، اور یہ بہت قبیح ہے نا، مقتضی کی رعایت میں مقتضی کو باطل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ هذا هو غایت التحقیق فی هذا المقام، اس بحث میں یہ سب سے بہترین تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں ثم فرع علی الاصل الذی مہدہ، پھر مصنف نے جو ضابطہ بیان کیا اس ضابطے پر ثم فرع علی الاصل الذی مہدہ، پھر جس ضابطے کی تمہید بیان کی ہے اس پر تفریع کا ذکر کیا، اس کی تفریعات بیان کر رہے ہیں۔ فقال، اور فرمایا، یہاں سے انہی تفریعات کا بیان ہے، وہ تفصیلات انشاءاللہ کل